کشمیر سے تشریف لائے مدرسۃ التوحید کے محتمم ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ مولانا تشریف لائیں، اس علاقے میں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور اس کے بعد متکلم اسلام وکیل حناف حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے خطاب اور دعا پر یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور دعا کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المبارك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال عليه التحية والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر صلی اللہ علیہ الف مرہ۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، سامعین ذوی الاحترام، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، سرزمین کانپور میں ہونے والے آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال اور تاریخ ساز تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث کانفرنس میں بندہ فقط اپنے اکابر کی زیارت اور استفادے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور اس عالی نسبت سے استبراک کے لیے، سعادت کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہے۔ چونکہ یاد رکھیں مسئلہ تحفظ ختم نبوت بہت اہم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، ہمارے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس روایت سے کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جسے نقل کیا، تبوک کے موقع پر رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 3 ماہ کے طویل عرصے کے لیے شام کی سرحد پر تشریف لے گئے، اپنے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے امور کا نگران اور ذمہ دار متعین کیا۔ حیدر کرار اسد اللہ الجبار کے لیے یہ بات انتہائی دشوار گزار گزری، ان پر شاق گزری کہ میں اسد اللہ ہوں، حیدر کرار ہوں، غیرت مند، شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہوں، مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ دیا گیا۔ تو رسول رحمت علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا اور میرا تعلق ویسا ہی ہو جیسا سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر کوہ طور کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام ذمہ داری سنبھالتے تھے. یہ جملہ تسلی کا تھا. اس جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عقیدے پر کس قدر حساس ہیں، کس قدر جذباتیت سے بھرپور ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت میرے آپ کے لیے کتنا اہم ہے وہ آگے کے جملے سے پتہ چلتا ہے. اس روایت سے ایک لمحے کے لیے ذہن میں، تصور میں، خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم. کہیں علی رضی اللہ کا وہ مقام تو نہیں. فوراً حضور نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، خبردار اس خیال کو حاشیہ تصور میں بھی نہ آنے دینا، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ جملہ ایک طرف رسول کریم علیہ السلام کے اس معاملے میں حساس ہونے کو بتاتا ہے، دوسری طرف میری آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے کہ جیسے ہی جہاں بھی جب بھی کسی کے خیال میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو، معمولی سا بھی ڈاؤٹ ہو، اسے فوری کلیئر کیا جائے، اس ڈاؤٹ کو فوری صاف کیا جائے اور اشکال کو دور کیا جائے. چونکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہم پر فرض ہے اور ہمارے لیے، پوری امت کے لیے وحدت کی علامت عقیدہ ختم نبوت میں ہے. موجودہ افتراق، اختلاف اور انتشار کے حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرے آپ کے لیے مرکز وحدت اور مرکز اطاعت کوئی دوسرا نہیں. عقیدہ ختم نبوت چونکہ وقت بہت مختصر ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی گواہی ہر زمانے میں دی گئی اور ہر زمانے میں دی جاتی رہے گی. سب سے پہلے رب ذوالجلال نے گواہی دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اس کی گواہی ساری انسانیت نے دی. روز محشر بھی مشکات، بخاری، مسند احمد کی روایات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان کرتی ہیں. امت کا ایک طبقہ باری باری سب نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں لست لہا، میں سفارش نہیں کر سکتا. بالآخر رسول کریم علیہ السلام سفارش فرمائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا وانا خاتم النبیین. دنیا میں بھی ختم نبوت کی گونج سنائی جاتی رہے گی اور محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار فرمائیں گے. اور اس عقیدے کا اظہار، اس کی گواہی انسانوں نہیں مردہ جانوروں نے دی. قطع نظر حدیث کی سند کے بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے، امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. وقت نہیں ہے. ایک اعرابی گزرا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ بیٹھا ہوا کون شخص ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ حضرات صحابہ ہیں اور یہ مرکزی شخصیت وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے. وہ کہنے لگا اس شخص نے ہمارے طبقے میں، ہماری برادری میں توڑ ڈالا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کا سر قلم کروں. نعوذ باللہ. پھر وہ چیلنج کرنے لگا اور کہنے لگا ان آمن بکا ھذا الذئب فآمنت بک. اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری یہ گوہ، میری یہ ضب، مانیٹر لیزرڈ جسے کہتے ہیں، وہ مری ہوئی، شکار کی ہوئی، اگر یہ گواہی دے گی کہ آپ رسول ہیں، یہ آپ پر مردہ گوہ گواہی دے گی تو میں بھی ایمان لاؤں گا. رسول کریم علیہ السلام مخاطب ہوئے مردہ جانور کی طرف اور فرمایا ایھا الذئب،
کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے پکارا الذی فی السماء سلطانہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. علماء سمجھ گئے ہوں گے میں ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہوں. پھر حضور نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ وہ مردہ شکار شدہ گوہ بولی انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی عزت و آبرو کو وقف کریں گے، قربان کریں گے. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا جو شخص 1 گھنٹے کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، انور شاہ کشمیری اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہے. پیر مہر علی شاہ گولڑوی جنہوں نے ختم نبوت کے لیے لازوال قربانیاں دی، وہ فرماتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے علماء نے ہر زمانے میں قربانیاں دی. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کفر کے فتوے میں کس قدر احتیاط پر عمل کرتے تھے، مگر جب ختم نبوت کے لیے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ختم نبوت کا انکار تو دور کی بات، من طلب منہ علامت النبوہ فہو کافر، جو ختم نبوت کے مدعی سے دلیل کا مطالبہ کرے وہ بھی کافر. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا دعوی النبوتی بعد نبینا کفر. علامہ انور شاہ کشمیری نے بہاولپور کے مقدمے میں جب جج نے کہا اب وجوہات تکفیر پیش کریں، آپ نے علل اعلان فرمایا کہ دعوی ختم نبوت اپنے آپ میں سب سے بڑی کفر کی وجہ ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس دن میں بھی عزم کروں، آپ بھی ارادہ کریں، ہم اٹھیں اور اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہم قربان کریں، اس لیے کہ جنت بھی بغیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے ملنے والی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اطاعت اور وفاداری نصیب فرمائے، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. عقید ختم نبوت پہ نہایت مؤثر گفتگو فرما رہے تھے مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب. اب ہمارے سامنے ہمارے آخری مہمان ہیں